رات کے 2 بجے ایک نئی دلہن پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی تھی۔ سر سے پاؤں تک لال شادی کا جوڑا، ہاتھوں میں مہندی، لیکن آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں۔ جب ڈیوٹی آفیسر نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ، اس نے بس ایک لفظ کہا، میں قاتل ہوں۔ اب سوال یہ ہے، شادی کے چند گھنٹوں کے بعد یہ لڑکی قاتل کیسے بن گئی اور اصل دلہن کہاں گئی؟ یہ کہانی ہے دل سے پیش آئی محبت، خون سے لکھے گئی سازش اور ایک ایسے بدلے کی جس کا انتظار 5 سال تک کیا گیا۔ ثنا ایک خوبصورت، شریف اور سشیل لڑکی تھی۔ جب رضوان کے گھر دلہن بن کر گئی تو سب نے اسے اپنا لیا۔ محفل سج چکی تھی، رشتہ دار، نیبرز، دوستوں کا جھمجھٹ تھا۔ ہر کوئی دلہن کی تعریف کر رہا تھا، کتنی معصوم ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، رضوان تو قسمت والا ہے۔ لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دلہن وہ نہیں تھی جس کے نام سے نکاح پڑھا گیا تھا۔ ثنا کی انٹری گھر میں اتنی سموتھ تھی کہ کسی کو شک نہیں ہوا۔ ہر کام پرفیکٹ تھا، نکاح کے کاغذات، ID کارڈ ہٹا کے فوٹوگرافز تک، سب اصلی لگ رہے تھے۔ لیکن یہ سب ماسٹر پلان کا حصہ تھا۔ اصلی دلہن کا نام تھا الینا، ایک سیدھی سادی لڑکی جو رضوان کے ساتھ پچھلے 2 سال سے رشتے میں تھی۔ شادی سے صرف 1 دن پہلے الینا اچانک غائب ہو گئی۔ گھر والوں نے سمجھا شاید کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن جب فون بھی آف ہو گیا تو سب گھبرا گئے۔ اسی دن ثنا یعنی نقلی دلہن ایک دم سے انٹری کرتی ہے، اپنے آپ کو الینا کا کزن بتا کر۔ الینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے شادی کینسل نہ ہو، میں اس کی جگہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب لوگ حیران ہوئے، لیکن ثنا کے پاس اتنے سٹرونگ ڈاکیومنٹس اور کنونسنگ ڈرامہ تھا کہ شادی رک گئی ہوتی تو عزت خطرے میں پڑتی۔ رضوان کی ماں نے کہا لڑکی شریف لگتی ہے اور الینا کی فیملی سے ہے، کیا فرق پڑتا ہے، شادی کروا دو۔ شادی ہو گئی، محفل ختم ہو گئی اور اس رات ایک لاش بھی ملی۔ شادی کے چند گھنٹے بعد جب رضوان اپنے کمرے میں گیا تو ثنا اسے پانی دینے گئی۔ پانی میں سلیپنگ پلز ملائے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں رضوان بے ہوش ہو گیا۔ ثنا نے آرام سے گھر کا تالا بند کیا، ایک روم میں پرانی ٹرنک سے چھری نکالی اور سیدھا گیسٹ روم میں گئی۔ وہاں تھی الینا کی لاش، جسے ثنا نے شادی سے 1 دن پہلے کڈنیپ کر کے مار دیا تھا۔ لاش کو بیگ میں ڈال کر ثنا نے اسے پیچھے کے گارڈن میں دبا دیا۔ سب سوئے ہوئے تھے، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ ثنا کا اصل نام زینت تھا۔ اس کا بھائی سمیر 5 سال پہلے رضوان کے جھوٹے الزام میں جیل گیا تھا۔ اس پر الینا کے ساتھ ہیراسمنٹ کا کیس بنا دیا گیا تھا۔ رضوان نے الینا سے رشتہ پکا کروانے کے لیے سمیر پر کیس ڈال دیا تھا، کیونکہ سمیر اور الینا کالج بیسٹ فرینڈز تھے۔ رضوان انسیکیور تھا۔ سمیر نے جیل میں سوسائڈ کر لیا۔ ماں دکھ سے مر گئی۔ زینت یعنی ثنا نے تبھی قسم کھائی تھی، جس لڑکی کے لیے میرے بھائی نے جان دی میں اسے بھی مٹا دوں گی اور اس کے منگیتر کو بھی۔ اس نے 5 سال پلاننگ کی، کمپیوٹر سکلز سیکھی، فوجری اور آئیڈینٹی تھیفٹ تک کا ٹریننگ لیا۔ الینا کے ریکارڈز ہیک کیے، اس کی آواز کاپی کی اور جب شادی کی ڈیٹ آئی الینا کو مار کر اس کا روپ لے کر گھر میں گھس گئی۔ جب پولیس کو گارڈن میں انڈینٹیفائی لاش ملی تو DNA ٹیسٹ ہوا اور پتہ چلا کہ یہ الینا کی لاش ہے۔ جب رضوان کی ماں نے پوچھا تم کون ہو تو ثنا مسکرا کر بولی میں وہ ہوں جسے تم لوگوں نے کب کا مار دیا تھا، میں زینت ہوں۔ اس رات پولیس اسٹیشن جا کر اس نے خود کنفیس کیا، میں قاتل ہوں، لیکن صرف ایک قتل کیا ہے، باقی تم لوگوں نے کیے ہیں۔ اس کا مطلب تھا اس کے بھائی سمیر کی موت، اس کی ماں کا غم، اس کی زندگی کا برباد ہونا، یہ سب رضوان
اور علینا کے جھوٹوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کورٹ میں کیس چلا۔ رضوان نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو علینا سے پیار کرتا تھا۔ علینا کے گھر والوں نے بھی کہا کہ انہیں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن زینت کے پاس ثبوت تھا۔ سمیر کے لیٹرز، علینا کے وائس میلز، رضوان کے فیک کمپلینٹس۔ جج نے کہا قتل جرم ہے، لیکن اگر یہ کہانی سچ ہے تو یہ صرف قتل نہیں، ایک عذاب کا انتقام تھا۔ زینت کو 10 سال کی سزا ملی، لیکن پبلک نے اسے ایک ہیرو سمجھا۔ نقلی دلہن بن کر وہ اصلی انصاف لینے آئی تھی۔ شاید اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن وجہ صحیح تھی۔ اس کہانی نے سب کو یہ سکھا دیا، اگر انصاف وقت پر مل جائے تو کسی زینت کو بھی قاتل بننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔